تو ہم سوال کرتے ہیں آج اپنے جو آج کا لیکچر ہے ہمارا خباب ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے؟ ظاہر نہیں ہے سر شاید. چلو خیر، آج ہم پڑھتے ہیں کارل مارکس کی ایک تھیوری آف ایلینیشن. مارکس ایک بہت فیمس، جس کو کہتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ اگر آپ مارکس کو پڑھیں تو مارکس ایک کمال کا تھیورسٹ تھا، جرمن تھا، اور یہ اپنا 5 مئی 1818 میں یہ پیدا ہوا تھا. اور مارکس چونکہ اس کا فادر جو تھا ایک وکیل تھا، تو پہلے یہودی تھے، لیکن مارکس جب 6 سال کا تھا تو اس کے فادر نے جو تھا وہ عیسائیت جو تھی اس کو قبول کر لیا تھا. مارکس نے جو ہے برلن یونیورسٹی سے 1841 میں جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل. تو اس کے بارے میں اس کی بکس کافی ساری ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں. 1848 میں اس کی بہت فیمس بک ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو، یہ اس نے لکھی. اس کے بعد کیپیٹل داس، ورلڈ بیسٹ بک جو بڑی فیمس ہوئی، وہ بھی اس نے لکھی. بیسیکلی کلاس پہ اس نے بہت بات کی ہے، کیپٹلزم پہ اس نے بہت بات کی ہے. تو اس کی ایک تھیوری آف ایلینیشن، اس پہ بات کرتے ہیں. تھیوری آف alienation is a social psychological condition of the individual which involves his estrangement from certain aspects of his social existence. یعنی کہ جو ایلینیشن ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے، یہ ایک ایسی سوشل اور سائیکالوجیکل کنڈیشن ہے جس میں ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسری دنیا سے بیگانہ تصور کرتا ہے. ایلینیشن کا مطلب بھی بیگانگی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسری دنیا سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو کارل مارکس جو ہے انڈیویجول جو ہے ایلینیشن از اے فیلنگ آف سیلف اسٹرینگمنٹ. اس کے بارے میں مارکس نے کہا تھا کہ یعنی کہ فرد اپنی ذات سے جو اجنبی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بیگانگی ہے. تو بیگانگی ایک ایسی مطلب کیفیت ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر معاشرتی جو ہے وہ دنیا پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا اس کا، اور وہ خود کو جو ہے وہ سوسائٹی سے الگ فیل کرتا ہے. مارکس کہتا ہے کہ کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر جو ہے کیپٹلسٹک سوسائٹی کی ساخت ایسی ہے کہ وہاں پہ جو ورکر ہوتے ہیں وہ خود کو دوسروں سے جو ہے وہ ایلینیشن جس کو کہہ سکتے ہیں، دوسروں کو خود سے دوسروں کو بیگانہ تصور کرتے ہیں. اب چونکہ یہ ایک بڑا کمپلیکس سسٹم ہے اپنا کیپٹلزم، تو جس میں کام کی جو ہے ڈویژن آف لیبر ہے اور اسپیشلائزیشن ہے وہ ہوتی ہے جو فرد کو جو انڈیویجولز کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیتی ہے انڈیویجولز کو. اور یہ ایک مین کاز ہے ایلینیشن کی. مثال کے طور پر آپ فیکٹری کی کسی کی ایگزامپل لے لیں کہ کوئی مزدور ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ورکر ہے، کوئی کلر کر رہا ہے، کوئی انجن چلا رہا ہے، کوئی لائٹس لگا رہا ہے. تو فیکٹری میں
ایوری کائنڈ آف جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ افراد کام کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ہر شعبہ جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ یہ جو کام کی مطلب ڈویژن ہے اور کام کی جو اسپیشلائزیشن ہے، یہ فرد کو بیگانہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پورے ہول سسٹم میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور اس ورکر کا اپنے آپ پر اور اس دنیا پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ مارکس کہتا ہے کہ یہ نظام مطلب یہ ایسا سسٹم ہے جو لوگ جن کو اوپر کے مطلب طبقے میں ہونا چاہیے ان کو نیچے لے جاتا ہے، اور جن کو نیچے درجے پہ ہونا چاہیے ان کو اوپر لے جاتا ہے۔ ایکچولی وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو ہمارا کیپٹلزم ہے، یہ مزدور کی مزدوریوں، کیپٹلسٹکس جو ہیں یہ ہمارے مزدور کی مزدوریوں پر عیاشیاں کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب ایلینیشن کے دو چار کمپوننٹس ہیں، فارمز ہیں اس کے اندر جو کہ کارل مارکس نے بتائے ہیں، اور ان کو جو جارج ریٹزر ہے اس نے اپنی ایک اس کی بک تھی سوشیولوجیکل تھیوری، اس میں بھی بیان کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو کارل مارکس جو ایلینیشن کے بعد جو ہے جو ایک انڈیویجول کے اندر کہ کون سی جو فیلنگز آتی ہیں، کون سی جو ہیں وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، چار۔ فرسٹ ون ہے ایلینیشن فرام پروڈکشن پروسیس، کہ جو ایک ورکر ہے اس کو کیپٹلسٹک جو ہے کیپٹلزم سسٹم کے اندر اس کے کام کی جو ہے وہ اجرت دی جاتی ہے، اور اس عمل میں تمام جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کیپٹلسٹکس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس لیے مزدور جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس جو پروڈکشن پروسیس ہے اس سے جو وہ بیگانہ تصور کرتا ہے۔ یعنی کہ مطلب وہ یہ کہ جو ایک سرمایہ دار ہوتا ہے اس کے پاس سارا ڈیسیجنز پاور ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کام کو اس کو اجرت ملتی ہے، لیکن کیا ہے کام وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کا 0% عمل دخل ہوتا ہے، وہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں مینز آف پروڈکشن کے سارا کچھ وہ کرنا ہوتا ہے سرمایہ دار۔ دوسرا ہے ایلینیشن فرام دا پروڈکٹ۔ اب ایک اس کے بارے میں ایک بڑی سمپل سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ورکر ہے وہ کچھ چیز بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، بڑی اچھی چیز بناتا ہے جی، کسی بڑے مہنگی فیکٹری میں، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو یہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ کیپٹلسٹکس کی، وہ ایک سرمایہ دار کی ملکیت میں یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کر وہ اس لیے وہ ان کو یوز نہیں کر سکتا۔ تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے پھر وہ جو ورکر ہوتا ہے وہ خود کو اس پروڈکٹ سے الینیٹ کر لیتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں اس جو پروڈکٹ ہے نا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ میں بنا بھی رہا ہوں لیکن میں اسے یوز نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کسی فیکٹری میں کوئی گاڑی بنانے والا ہے، گاڑیاں تو وہ بنا لے گا لیکن اس کو خریدے بغیر وہ ذاتی طور پہ یوز نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہے ایلینیشن فرام فیلو ورکرز، یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں کام کی جو ڈویژن آف لیبر جو ہے، اور اپنا ہم نے بات کی تھی ڈویژن آف لیبر، اور دوسری ہم نے کہا تھا اسپیشلائزیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی ہوتی ہے کہ ورکر جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رہتا ورکر کا، مثلا ایک ہی فیکٹری جہاں ہزاروں ورکر دن رات کام کرتے ہیں وہاں ان کے پاس کوئی رابطہ، کوئی کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی وقت ہوتا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہے تھے، ڈفرینٹ شفٹ کے اندر کام کر رہے تھے، تو یہ وجہ بھی ایک ہے جو کہ ایک ورکر دوسرے ورکر سے بیگانہ تصور کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایلینیشن فرام ہیومن پوٹینشیل، یعنی کہ انسانی صلاحیت آپ کہہ سکتے ہیں اسے بیگانہ کی۔ اب کیا ہوا ہے، اب چونکہ ود دا
ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی، جو ڈویژن آف لیبر ہے اس کی تقسیم جو ہے ڈویژن آف لیبر ہے، اور مشینوں کے استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ افراد جو ہیں، وہ انڈیویجولز جو ہیں، وہ پیپل جو ہیں، ان کی جو کام کرنے کی پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے، وہ کم ہو گئی ہے. وہ جو اپنے اسپیشلائزیشن کو یوز کرتے تھے وہ کم ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ورکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں سے بھی وہ بگانا ہو گیا. تو اب اس میں 4 یہ تھے. اب اسی کے اندر جو امپیکٹ آف ایلینیشن ہے، یہ جارج ریٹزرز نے بیگانگی کے جو اپنا اثرات ہیں 2-4 یہ اس نے لکھی ہیں. اس نے کہا ہے کہ بیگانگی کی وجہ سے، ایلینیشن کی وجہ سے جو ورکرز ہیں ان کے جو ریلیشنز ہیں آپس میں وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرا اس نے کہا ہے کہ چونکہ کام کی جو ہے وہ شرح جو ہوتی ہے، کام کی مقدار جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جو ورکر ہوتا ہے وہ ناخوش ہوتا ہے اور جس کو کہتے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کمپلیکس کا شکار رہتا ہے اور وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کی نفی کرنے لگ جاتا ہے. وہ اپنی وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ وہ کیا ہوتا ہے، سیلف ڈسٹرکٹ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو انڈیویجول کا ذہن اور مطلب جسم ہوتا ہے وہ تقریباً ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنی یا تخلیقی کام تب کرتے ہیں جب وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو لیکن جب ان کو وہ کیا ہے ایک وہ ایلینیشن کی کنڈیشن آ جائے تو اس کے بعد وہ کیا ان کا جسم میں وہ جو ہے مشقت اور مزدوری کرنے کی پھر وہ طاقت نہیں رہتی. اس کے بعد ہے ہمیشہ ایک جیسا کام کرنے سے جو ہے انسان اکتا جاتا ہے. بقول جیسے کہا تھا اینجلز نے کہ روزانہ صبح سے شام تک ایک جیسا کام کرنا کسی فرد کو ذہنی اذیت دینے کے مترادف ہے. اور لاسٹ پہ اس کا 5 نمبر پہ جو تھا اس کے بعد وہ تھا کہ جو اس کی کریٹیوٹی ہے ایک انڈیویجول کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تھی تھیوری آف ایلینیشن کارل مارکس کی، یہ جو ہم نے آج پڑھی ہے. تو اس کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن بیٹا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی بیٹا. سر جی تھرڈ کمپوننٹ ریپیٹ کر دیں. تھرڈ میں نے بات کی تھی ایلینیشن فرام فیلو ورکرز، یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں چونکہ ڈویژن آف لیبر ہوتی اور اسپیشلائزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ورکروں کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رہتا. مثلا ایک ہی فیکٹری میں جہاں ایک دن میں ہزاروں ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات کی شفٹیں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس آپس میں جو ہے جس کو کہتے ہوتے ہیں ملنے جلنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے مختلف، ان کے ڈپارٹمنٹس اور شفٹ ہوتی ہے ان میں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے بھی بیگانے ہو جاتے. جی اور اچھا جی، تو یہ ہمارا جو ہے تھیری کمپلیٹ ہوئی ٹاپک.